دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے. تم سائے کے پیچھے جتنی بھاگو گے کبھی ہاتھ لگا سکتے ہو؟ پکڑنے دے گا؟ تم جتنی بھاگو گے تمہارا سایہ تم سے آگے ایسے بھاگے گا. اب دنیا کے پیچھے جو بھاگتا ہے تو دنیا جو بقدر نصیب میں ہوتی ہے وہ تو ملتی ہے، لیکن نصیب سے بڑھ کر بھاگنے میں نہیں ملتی. اور اگر دنیا سائے کی طرح ہے نا، میں نے کہا، اور اگر تم الٹ کرو یعنی سائے سے رخ پھیر لو تو وہ سایہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، وہ سایہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا. دنیا کو پکڑنے کی کوشش کرو، دنیا پکڑی نہیں جاتی. تم اس سے بے اعتنائی، استغنا، بے پرواہی کرو، دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ، ان کی خدمت میں ایک مرید آیا، اس نے آ کر کہا حضرت یہ رقم ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں. حضرت نے کسی عذر کی وجہ سے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ بھئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں لیتے. اس نے جاتے جاتے وہی رقم حضرت کے جوتے رکھے ہوئے تھے باہر، اس کے اندر ڈال دیے. حضرت نے جب جوتا پہنا تو دیکھا کہ اس میں کچھ اٹک رہا ہے، دیکھا تو وہ رقم تھی. بلایا مریدین کو، شاگردوں کو، فرمایا آؤ تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، ایک سبق دینا چاہتا ہوں تمہیں. حضرت کیا سبق ہے؟ فرمائے دیکھو یہ رقم ہے، یہ پیسے ہیں، میرے جوتے میں رکھے ہوئے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے میں نے لینے سے انکار کر دیا. جب میں نے استغنا کیا، یہ دنیا ہے، دنیا، اے طلباء کرام، اے علماء کرام، یہ دنیا ہے، تم اس کے پیچھے بھاگو گے یہ پکڑی نہیں جائے گی. بے پرواہی کرو، یہ دنیا تمہارے جوتوں پر آئے گی. اگر تم اس کے پیچھے پڑے تو خاک چھان مارو گے، ذرہ بھی نہیں ملے گا تمہیں. ہاں نصیب میں ہے جو ملے گا. تو دنیا کے پیچھے بھاگنا اور سرتن کی بازی لگا دینا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اس کے لیے بس ایسا بدمست ہو جائے، ایسا بھاگنے لگ جائے، اس میں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، تو پھر وہ دنیا ملے گی نہیں. اور اگر ملے گی تو جو نصیب میں ہے وہ ملے گی، لیکن بھاگنے کی وجہ سے انسان اس سے تھک جائے گا. دنیا تھکا دینے والی چیز ہے، پوری کی پوری ہاتھ میں آنے والی چیز نہیں ہے.